بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدر شفقت، اور آج میں آپ کے لیے کرنے جا رہی ہوں نیلم ریاست کا تحریر کردہ ناول کی بھول ہوئی ہم سے کی پارٹ 3 کی ریڈنگ۔ تو دیکھتے ہیں پھر اس ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، جبکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اس پہ حقیقت آشنا ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمیں حال بتایا گیا تھا، مگر اب ہمیں پاسٹ بتایا جا رہا ہے کہ بیسک پیچھے ریزن کیا ہوئی تھی، سارا معاملہ کیا ہوا تھا۔ ہیرو روڈ بیس تھا، ڈیشنگ تھا، پرسنالٹی وائز بہت اچھا تھا، مگر جب اس کے اپنی کزن سے ہوئی جو کہ اسے پسند نہیں تھی، تو اس کا پھر آگے سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے اور کیسے ان کی شادی ہوتی ہے اینڈ واٹ ہیپن۔ ٹھیک ہے، تو چلے چلتے ہیں اسٹوری کی جانب۔ اتنا کہے گا وہ کمرے سے نکل کے جب تک ان کے پیروں کی گونج سنائی دیتی رہی، وہ سر جگائے بیٹھا فرش کو گھورتا رہا۔ باہر والے گیٹ کے بند ہونے کی آواز آتے ہی اس نے میز پر رکھا کانچ کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ مدیحہ نے بیٹے کو داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ امید کرتی ہوں 10,000 کا واز توڑ کر دل میں لگی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر منت کرتے بولا، آپ اس کو کیسے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ سکتی ہیں؟ وہ کہیں سے بھی 22-23 کی لڑکی نہیں لگتی، 40 سال کی عورت معلوم ہوتی ہے۔ اب ایسا بھی اندھیر نہ مچاؤ۔ ہاں مانتی ہوں وہ تمہارے مقابل کی نہیں ہے، مگر وہ میری بھتیجی ہے، سارے خاندان میں تمہارا اس کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر کچھ کہہ کر ہمیشہ کے لیے اپنا میکا نہیں چھوڑ سکتی۔ اب اس قدر بزدل کیسے بن سکتے ہیں؟ انصاف کی بات کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنے بیٹے کی زندگی کا خیال نہیں ہے تو کیا کروں؟ تمہارے باپ کے ساتھ بیر باندھ لوں؟ جب وہ ایک بات منہ سے نکال چکا ہے، تمہارے نانا کو ہاں کہہ چکا ہے، تو وہ اب ہم دونوں کو تو چھوڑ دے گا پر اپنی بات سے نہیں ہٹے گا۔ عجیب بے تکا پن ہے، یہاں میری آنکھوں کے سامنے میری ساری زندگی کی ماں بہن ایک ہو رہی ہے اور آپ لوگ اپنی جھوٹیاں نہ کے رونے روئے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنی اس 2 من کی بھتیجی پر ہی رحم کھا لیں۔ میں بڑا بدلحاظ بندہ ہوں، وہ بڑی نازک پلی ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کارڈ چھپنے جا چکے ہیں، میرج ہال کی بکنگ ہو چکی ہے، بری کا آرڈر دیا جا چکا ہے، ہر چیز کو آگ لگا دوں گا۔ اور بری کس کے لیے بنوا رہی ہیں؟ اس کے لیے آرڈر پہ بوریاں سلوائیں جن میں وہ پوری آ جائے گی۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پہ نہیں اتر آئے، سوچ لیں، ابھی تو شروعات ہے۔ وہ میری زبان کے زہر کی مار نہیں سہ پائے گی۔ میری نہیں تو اس کی خاطر کچھ کریں، کسی بھی طرح یہ شادی رکوائیں۔ وہ میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی اولاد ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی بڑی جائیداد کی تنہا مالک ہے، تمہاری آنے والی نسلیں گھر بیٹھ کر کھائیں گی۔ اب لالچ میں یہ بول رہی ہیں کہ اس سب آرام کے لیے آپ کے بیٹے کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنی خواہشات مارنی پڑیں گی، جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ تمہارے ہی خاندان میں نام دے دوں نہ تو کہیں لڑکے رشتہ کرنے کو تیار ملیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کروا دے اس کا رشتہ کسی اور سے، نانا کے سر کا بوجھ بھی اتر جائے گا اور آپ کے سر سے اس کی احسان مندی بھی اتر جائے گی۔ مدیحہ نے فکر مندی سے بیٹے کو دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اچھا، میں وعدہ نہیں کرتی ہوں پر تمہارے ابا سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ، مجھے پورا یقین ہے، مگر آپ دل سے کوشش کریں گی تو وہی ہو نہیں سکتا، بلکہ ابا آپ کو انکار کر جائے۔ اب یہ تو تم اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ زیادہ ہی توقعات باندھ رہے ہو، میں نے صرف بات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ اپنے بیڈ کے اوپر اپنے جہیز کے کپڑے پھیلائے بیٹھی بار بار ان کا جائزہ لے رہی تھی، اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھ کر شیشے کے سامنے گھومتی، اپنے عکس کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ بے اختیار نظر وال کلاک گئی۔ رات کے 12:30 ہو رہے تھے، گھر میں سب جلدی سو جانے کے عادی تھے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھنا مناسب سمجھا، کون ہے؟ داؤ دوں، دروازہ کھولو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر کسی خیال کے جاگتے ہی فٹ سے کنڈی کر گرا دی۔ دیوار پھلانگ کر آئے ہیں نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ کیوں ان کے نہ باہر کے دروازے کے بجنے کی آواز آئی، نہ کسی کے کھولنے کی۔ ویسے بھی آپ کی تو پرانی عادت ہے ہمارے گھر کے دیواریں پھلانگنے کی۔ تم سے ضروری بات کرنے کے لیے ہوں، کہیے۔ تبھی شمس بابا کہیں سے چرا کے جن کی طرح نمودار چھوٹے خان، کھانا پانی لاؤں؟ آج کھیر بنی ہے۔ صفا کی جانب کچھ کر کے شمس بابا کو جواب دیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بستر لگا دوں؟ نہیں، میں رکنے نہیں آیا ہوں، بڑے خان اپنے کمرے میں ہیں، بڑے ابا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ انہی قدموں سے سیڑھیوں کی جانب مڑ گیا۔ اس وقت جلدی میں ہوں، بڑے ابا کو سلام دے دیجیے گا۔ صفا نے اس کی پشت کو دیکھا اور شمس بابا سے حیرت سے پوچھا، ارے ان کو کیا ہوا؟ شاید غلطی سے آ گئے، تو بیبی آپ آرام کریں۔ اس نے کندھے جھکائے، پھر شمس بابا سے بولی، شبہ خیر بابا۔ اللہ کی امان بیٹی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیڈ پر پڑے سامان میں سے ڈھونڈ کر اپنا موبائل نکالا۔ اس عمل کے دوران آدھا سامان کارپیٹ پر بچھے فرش کی زینت بنا۔
آدھا پاس پڑے کرسیوں پر سجا بیڈ خالی کر کے فون پہ اپنی دوست کا نمبر ملا کر وہیں لیٹ گئی۔ ایک دفعہ تو بیل ہوتی رہی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری طرف پھر سے کال ملائی۔ 5ویں بیل پر سوئی ہوئی اور غصے سے بھری آواز، بڑی ڈیڑھ ہڈی ہو صفات، کیا قیامت پڑ گئی جو رات کے 1:45 بجے تمہیں میری یاد سلایا؟ سارا دن تمہارے ساتھ بازاروں کی ہاک چھانی، وہ کا کام تھا، اب رات کو بھی سکون غارت کرنے پہنچ گئی ہو۔ تم اتنا تو خیال کرو، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو، میں تمہیں کال کر رہی ہوں۔ ہائے اللہ، کیا بڑے ابا ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کے فضل سے ایمان ہے، تو پھر کیوں میرا جینا حرام کری؟ افشین سنو نا، وہ میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ ابھی وہ آیا تھا۔ کون؟ اسرائیل؟ پھر تمہیں چھوڑ کیوں گیا؟ توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ، ایسے دوست تو کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ ہاں اب کیا جا پھپھے کٹریوں والے واویلے، سیدھی بات کی جانی مت مریو، ایسے بک رہی ہو جیسے ادھر میں نے کیا کہا ادھر اسرائیل تجھے لے چلیں گے۔ تیرے منہ میں ہاں کمینی، ابھی تو میں نے دلہن بننا ہے۔ کون آیا تھا؟ وہ داؤد۔ لو یہ تو کون سا نئی بات ہے، وہ جو انہی کے گھر میں آتے جاتے ہوا ہے، مجھے کہہ رہا تھا کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہائے افشی، کہیں وہ اظہار محبت نہ کرنے آئے؟ ابے موٹی، کہیں کار ہی نہ دے وہ اظہار محبت۔ چیخ مت، اس وقت تک تیری اپنی آنکھ کھل گئی نا تو معجزہ ہوگا۔ ہائے مجھے بھوک لگ گئی ہے، جا موٹی، جا کر فرائز وغیرہ سے اپنی ٹنکی بھر۔ لوگ شادی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، ایک تو ہے جو زبان کے چسکے تک نہیں چھوڑ سکتی۔ کہا تھا 4 دن روزے ہی رکھ لے، واک پر جایا کر، کوئی جم جوائن کر لے تاکہ لہنگے میں گیندے کی بجائے دلہن لگے۔ تم میرے فگر سے صدا سے جیلس رہی ہو۔ چل ککڑی دفعہ ہو، جب ماں بدولت کچن میں جا رہے ہیں، کسی دن پھٹ جاؤ گی۔ صفا نے جواب دینے کی بجائے لائن کاٹ دی، فون ایک طرف پھینکا، پیر میں چپل لٹسا کر دروازہ کھولا۔ سامنے کبرا بی بی ٹرے لیے کھڑی تھی، میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی۔ جیو میری پیاری کبرا، جیو ہزاروں سال، اللہ تمہیں حج کروائے، پیارا سا پوتا دے، آمین صفا باجی آمین۔ اس نے ٹرے لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک پیالے میں تھوڑی سی کھوئے والی کھیر، فرائز اور ساتھ میں اسپرائٹ کا برف پڑا گلاس۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی چلایا اور ٹرے پر ٹوٹ پڑی۔ شیروانی کیوں نہیں پہننی ہے؟ اس نے ایک کزن سے پوچھا، جس پر اس نے ایسی گھوری سے نوازا کہ پوچھنے والا جواب دیے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بال بنائے، طاہر نے اس پر پرفیوم چھڑکی، جواب میں اسے بھی گھوری ہی ملی۔ امی کمرے میں آئی اور بیٹے کو وہی سوال کیا جو اب تک کئی لوگ کرتے، داؤد تیار کیوں نہیں ہوئے؟ کیا اب کیا فاؤنڈیشن اور مسکارا لگاؤں جو آپ کو میری تیاری کی خبر دے؟ پر کپڑے تو تم نے پہنے نہیں ہیں، تو کیا آپ کو ننگا نظر آ رہا؟ کیا کرتے ہو؟ اپنی شادی والے روز لڑکے تو اتنے خوش ہوتے ہیں، تم شعلے چپائے بیٹھے ہو۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ آج کے دور میں لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر تمہارا دل عورتوں کی طرح ٹسوے بہا کر تھک گیا ہو تو باہر نکل آؤ تاکہ برات روانہ ہو۔ باقی کے آنسو واپسی کے لیے باہر سنبھال رکھو۔ سب کے سامنے کہے ابا کے یہ الفاظ اس کو کرارے تھپڑ کی طرح محسوس ہوئے۔ زبان کو ایسی چپ لگی کہ باقی کا سارا دن اس نے دانت سے دانت نہ اٹھایا۔ برات کا استقبال اور تواضع ویسی ہی کی گئی تھی جیسی ایک کروڑ پتی سے توقع کی جاتی۔ داؤد کو ایسے ہی محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی نہیں کسی اور کی شادی میں آ کر بورا ہو رہا ہو۔ اس کو کسی قسم سے رسم، کسی تحفے کی کوئی خوشی نہ ملی، یہاں تک کہ جب دلہن کو لا کر اس کے برابر میں اٹھایا گیا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کی بےتابی بھی نہ جاتی۔ جس جگہ کبھی دل دھڑکتا تھا وہاں پتھر کی سی سختی جنم لے چکی تھی جو ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے ہر قسم کی رسم کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تھکاوٹ کا اظہار کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مگر ٹھنکا تب جب دروازہ بند کرنے پر موجود ہستی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ صفا نے اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کا جائزہ لیا۔ جو چیز سب سے قابل توجہ لگی وہ بھیساریت تھی۔ داؤد کے چہرے پر بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا کہ کاش اس وقت وہ کمرے میں تنہا ہوتا۔ شاباش، بس اسی طرح یہ تمبو تانے رکھو، بس ایک احسان کرو، بڑھ سے اتر کر وہ صفحے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ کیوں؟ سوال نہیں کرنے، وہ کیوں؟ میرا دماغ خراب مت کرو، پہلے ہی بہت خراب ہے، وہ کیوں؟ اس دفعہ صفا کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ ہنسی کس بات کی آئی ہے؟ وہ کچھ نہیں، بس 3 دفعہ ایک ہی فقرہ بولا ہے نا تو اپنی ہنسی نکل گئی۔ وہ دھیمے سر لہجے میں، جہالت، اول درجے کی جہالت، نہ شکل، نہ صورت، نہ جسم، نہ تعلیم، نہ علم، نہ تمیز، کیا سمجھ لیا بڑے ابا نے؟ داؤد نے ہی دنیا کا احمق ترین مرد رہ گیا ہے جو اس بوجھ کو اٹھائے گا۔ صفا کی ہنسی تھم گئی، چہرے سے پلو ہٹا دیا اور بڑی بڑی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ابھی آپ نے کچھ کہا ہے یا میرے کان بجے ہیں؟ صفا نے تعجب سے اس کو دیکھا جو دنیا بھر کی بیزاری آنکھوں میں بھر کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ پلک چپکائے بغیر اس کو دیکھے چلا گیا۔
اب صفا کو الجھن ہو رہی تھی۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے پاؤٹ بنا کر منہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا کیونکہ داؤد اس کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ بڑبڑائی، سب جھوٹ بکواس ہے۔ کیا جھوٹ بکواس ہے؟ یہ جو کہانیوں فلموں میں دکھاتے ہیں اور جو سہیلیاں بکتی ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ شادی والے دن شوہر بیوی کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی قسمیں کھاتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ یہاں تو صاحب یوں دروازے کے ساتھ لگے کھڑے ہیں جیسے کسی بھی وقت بھاگ لیں گے۔ جب ان سب باتوں پر غور کر رہی تھی، کیا دلہن کو بھی غور سے دیکھا تھا؟ مطلب یہ کہ خیر ادھر آؤ۔ صفا نے سر نیچے کر کے گھوری لے کر داؤد کو دیکھا۔ کیا تعریف کرنے لگے؟ ایسی ویسی ادھر تو آؤ۔ آپ کو اپنا بھری بھرکم کم لہنگا سنبھال کر گرتی پڑتی بیڈ سے اتری۔ لہنگا اس قدر وزنی تھا کہ 2 لڑکیاں اس کو چلنے میں مدد دینے پر ممور رہی تھیں، مگر اب کوئی نہ تھا۔ وہ ادھری جیسے تیسے داؤد کے پاس گئی۔ داؤد نے اس کے ایک بازو سے پکڑا اور شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہل کے بغیر وہ اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ صفا نے صدقے واری جاتی نظروں سے اپنی اور اس کے عکس کو شیشے میں دیکھا، پھر شرماتے ہوئے بولی، جیب میں کچھ ہے کیا؟ ارے بھائی پیسے دیں کس لیے؟ آپ کی اور اپنی نظر اتارو۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اب بھی نظر اتارنے کی بات کی ہے۔ ہاں تو کی تو ہے، ہاں کی تو ہے۔ نظر کس کو لگنی ہے تمہیں؟ ہم دونوں کو بلڈی ہیل مین، وی آر لوکنگ لائک اے بلڈی جوک۔ کیا؟ کچھ نہیں، میں اس وقت ذہنی طور پر اتنا فرسٹریٹڈ ہوں کہ تمہارے کسی بے تک کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ جاؤ جا کر اپنی شادی کا جشن مناؤ۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا انداز تھا۔ صفا نے ہونٹ کھینچ کر بڑی مشکل سے آنسو روکتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ کیا اس کے لیے کہ اس نے آپ کی بات نہیں سنی؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پہلے بابا آگے، پھر آپ خود ہی کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ داؤد بے یقینی سے کتنی دیر تک اس کی شکل دیکھے گیا۔ دل میں سوچ رہا تھا کیا یہ نارمل لڑکی ہے؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہ جانے اس کے تاثرات میں ایسا کیا تھا جس پر داؤد نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، غم کو غلط کرتے ہیں۔ اب تم اتنی بھی بری نہیں ہو کہ 1 نائٹ اسٹینڈ کا مزہ نہ دے سکو۔ کیا مطلب؟ مطلب نہ ڈھونڈو، ادھر آؤ۔ داؤد نے اپنی جیکٹ اتار کر لاپرواہی سے وہیں فرش پر پھینک دی۔ صفا نے پہلے جھک کر اس کی جیکٹ اٹھائی، الماری سے ہینگر نکال کر اس پہ لٹکائی۔ وہ اس عمل کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہاں زندگی کی واٹ لگ گئی اور اس کی جیکٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ غصے سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے ہینگر جپٹ کر جیکٹ کھینچی اور واپس فرش پر پھینک دی۔ صفا نے حیرت سے پہلے جیکٹ کو دیکھا، پھر داؤد کو۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ میرا دل کر رہا تھا۔ اچھا ہاں، ایسے کپڑوں کی بدبو ہوتی ہے۔ بھاشن نہیں، سن رہی ہو؟ بھاشن نہیں دینا، بلکہ بہت اچھا ہوگا اگر تم کچھ مت بولو۔ خاموش رہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا بڑے ابا کو تم سے ایک ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر تمہیں کنویں میں دھکا دے دیا۔ اللہ نہ کرے، انہوں نے تو میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ مجھے غور سے دیکھو، کہاں سے تمہیں اچھا فیصلہ لگ رہا ہوں؟ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اتنے پیارے آنکھوں کا رنگ اتنا خوبصورت ہے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے اگر کوئی لڑکا خریدنا ہی تھا تو تمہارے جیسا ڈھونڈتے، کوئی اندھا نبینا جو سچائی نہ دیکھ پاتا۔ صفا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ ارے کیوں نہیں، خوشی تو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، دل کر رہا ہے کہ سارے شہر میں ڈنڈورا پیٹوں۔ صفا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے داؤد کے ماتھے پہ آرا پسینہ پونچھ دیا۔ وہ ساکت رہ گئے۔ کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم جو کرنا چاہو کرو، میں چینج کر کے سونا چاہتا ہوں۔ بلڈی فیٹ، اگلی اگنورنٹ کہو۔ وہ تو خود تو واش روم میں بند ہو گیا، وہ رہ گیا انگریزی کا ترجمہ کرنے کو۔ فیٹ کا مطلب موٹا، اگلی مطلب بدصورت، کہو گائے۔ یہ کیا فکرہ ہوا؟ موٹا، بدصورت، گائے، ایک اور لفظ بھی تو بول کر گیا ہے۔ آگ سے ہی تھا، کچھ ہے، دفعہ ہو جو بھی تھا۔ اب ابا نے داماد بھی کس انگریز کو بنایا ہے؟ کل گھر جا کے سب سے پہلے ڈکشنری منگواؤں گی۔ دروازہ کھلا، وہ چپ کر گئی۔ وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے ساری بتیاں بند کر کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ بدتمیز انسان اتنا پیارا ہے، اس کو تو بدتمیز کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اجی سنتے ہیں؟ وہ جا کر اس کے اوپر جھکی۔ جاہل عورت! کون؟ میری موت! اللہ معافی دے، بھاڑ میں جاؤ۔ میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا تھا، منہ دکھائی میں دینا چاہ رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا کر لمٹ گئے۔ وہ موٹی موٹی شرارتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ لاؤ، کدھر ہے گفٹ؟ واہ بڑی ہوشیار ہے، گفٹ کا سنتے ہی گھی شکر ہو گئے۔ دینا ہے یا میں سو جاؤں؟ اچھا بابا دیتی ہوں، غصہ ہی کر جاتے ہیں۔ جھک کر بیڈ کے نیچے سے ایک بڑا سا باکس نکالا، بڑے شوق سے داؤد کی طرف بڑھایا۔ داؤد نے باکس کو اپنے سامنے رکھا تو اندر سے کسی کی حرکت کرنے کی آواز آئی۔ داؤد نے ہاتھ پیچھے کر لیے، ٹانگیں کھینچ لی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کھول کے دیکھ لینا۔ اب کہ اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی ڈسٹرب ہوا۔ داؤد نے بڑی آہستگی سے باکس کے اوپر سے لال ربن کھولا، باکس کا ڈھکن ہٹا کر اندر نظر ڈالی اور آنکھیں۔ کتے کا بچہ! ہائے ایسے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو گود میں اٹھا کر تو دیکھے کس قدر حسین ہے۔ حسین اور کتے کا بچہ، دماغ تو ٹھیک ہے۔ ہائے اللہ، اب بھی غصہ!
اور کیا، کتے کا بچہ لگائی ہوئی، پورے 2.5 لاکھ روپے لگا کر اسلام آباد سے منگوایا، نیاب نسل کا کتا ہے، کیا یہ میرے لیے منگوایا تھا؟ تو اور کیا، منہ دکھائی کا تحفہ ہے، قبول کرے۔ اس قدر چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کر دیا، اس کی تو آنکھیں بھی بند ہیں، نہیں سویا ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ ہاں دیکھ سکتا ہوں کس قدر بڑا ہے۔ وہ اٹھا، باکس پکڑ گیا اور جا کر کمرے کے باہر رکھ کر دروازہ بند کیا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے آنکھیں پھاڑی اس کو دیکھے گئی جو دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر بتی بجھا چکا تھا۔ اس کو اتنی ٹھنڈ میں باہر چھوڑ دیا، بند کر نہیں مرتا۔ اس قدر سرخ ہو گئی، باکس اٹھا کر کمرے کے اندر لے آئی۔ یہ کیا لگا رہی ہوں، بہت چھوٹا ہے، باہر سردی میں کٹ جائے گا، میں تمہاری برداشت کر رہا ہوں، یہی غنیمت ہے، اس پلے کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ صفا کو حقیقی دکھا، خود بھی باہر چلی جاتی ہوں، آپ سکون سے سو جائیں۔ ہاں شاباش، احسان کرو، سچ مچ چلی جاؤں جی پلیز، یعنی واقعی چلی جاؤں۔ Why the hell are you so thick؟ کیا تمہارا سر؟ صفا نے باکس اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لہنگا چولی اچھی خاصی آواز پیدا کر رہے تھے، باہر آئی، سارا حال اندھیرے میں نہایا ہوا تھا، مگر اس گھر میں آنکھیں بند کر گھوم سکتی تھی۔ وہ دروازے چھوڑ کر تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا، بستر کے ڈھیر میں سے ایک کمبل اٹھا کر کمرے کے کونے میں فولڈ کر کے رکھا، پھر باکس کو اس کے اوپر رکھا۔ اب تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی، آرام سے سونا، میں نے کام والی کو کہہ دیا ہے، صبح ہوتے ہی تمہیں دودھ پلا دے گی۔ صفا اکرام صاحب کی حیرت بھرے سوال پر وہ مکینیکی انداز میں بولی، جی ماموں جی، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا داؤد نے کچھ کہا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی داؤد کی آواز آئی، ابو یہ کتے کو کمبل لینے آئی تھی، ٹھنڈ کافی ہے نا اس لیے۔ کتا کہاں سے آیا؟ وہ جلدی سے بولی، اسلام آباد سے۔ اکرام صاحب نے مزید کچھ نہ پوچھا، لبوں پہ مسکراہٹ لیے وہاں سے چلے گئے۔ وہ آگے بڑھا اور صفا کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے کی جانب چلا گیا۔ کیا تماشا قسم کی عورت ہو آپ، مجھے بار بار عورت کیوں بول رہی ہیں؟ تو اور کیا کہوں، لڑکی ہوں، اپنا سائز دیکھا کیا لڑکیوں والا ہے، اور اس لباس میں کس قدر بےہودہ لگ رہی ہو، بھالو کہیں کی۔ اور وہ اپنا ہاتھ چڑھوا کر جلدی کرتی لباس بدل کر آ گئی، بیڈ کی خالی سائڈ پر لیٹ کر سر تک کمبل اوڑھ لیا، اندھیرے میں آنکھیں کھول کر سوتا گنتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے میں پڑنے والی مضبوط بازو نے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ خلاف معمول آج صفا کی آنکھ خود بخود کھل گئی تھی۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دن چڑھ چکا ہے۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کمرے کے پردے کھول دیے، بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ کر سوئے ہوئے داؤد کو دیکھے گئی۔ سوتے میں کس قدر پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے انگلی اس کے پوروں کے ماتھوں پر پڑے بال پیچھے ہٹائے، شرمیلی سی مسکراہٹ نے لبوں کا ہاتھ آکے، پھر وہی لب اس نے داؤد کے پیشانی پر رکھے۔ جو بھی دل جلانے والی باتیں داؤد نے کی تھی، خود ہی ان کا بداوا کر چکا تھا۔ اس وقت اس کو دنیا کا حسین ترین مرد معلوم ہو رہا تھا۔ اسٹور روم میں رکھے باکس کا خیال آتے ہی وہ خاموشی سے کمرہ چھوڑ آئی۔ داؤد کی آنکھ ماں کے جگانے پہ کھلی تھی۔ سب سے پہلی نظر اس نے اپنے پہلو پر ڈالی جسے ماں نے بھی محسوس کیا۔ سمجھتے ہوئے بولی، صفا تو کب کی نیچے گئی ہوئی ہے، پہلے تمہارے پپی کو ناشتہ کروایا، پھر تمہارے ابا کے ساتھ سیاست پہ گفتگو کرتے ہوئے لسی کے ساتھ ان کو سیب کٹ کر دیتی رہی۔ وہ جو کوئی جواب دیے بغیر واش روم میں بند ہو گیا۔ جب تک باہر آیا، ماں کمرہ سیٹ کروا کے صفا کا لہنگا ہینگ کر رہی تھی۔ امی آپ یہ سب رہنے دے پلیز، صفا کو بلوا دے۔ امی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ انہیں ملازمہ کو بھیجا، جا کر دلہن سے بولو داؤد بلا رہا ہے۔ خود یہ کہہ کے دروازے کی جانب بڑھی، میں تمہارے لیے لسی بیچتی ہوں، نہیں ابھی نہیں، فی الحال کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی بھانپتے ہوئے وہ اپنے خدشات کے تحت بولی، تم نے صفا سے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں بولا نا؟ نہیں دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں تو تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے، مگر صفا بہت اچھی ہے۔ امی میں بچہ نہیں ہوں جس کو کھلونا دے کر بہلا لیا جائے، آپ پلیز جائیں اور جا کر اس عورت کو بھیج دیں۔ وہ خود ہی آ گئی، کچے پیلے رنگ کے جوڑے میں کھلی رنگت لیے شاداب چہرے والی، مگر داؤد کو یہ سب نظر ہی نہ آیا۔ اس کا سارا فوکس اس کے فگر پہ تھا، چہرے کی گلائی پہ تھا۔ ماں کے جاتے اس نے دروازہ اندر سے لا کے دیا، بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ صفا جا کر صوفے پہ بیٹھ کے، جی میں یہ بات ہر ایک کے ساتھ کی ہے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ کم سے کم تم سچائی کو قبول کرو گے۔ کس سچائی کو؟ اپنی اور میری سچائی کو۔ میں نے تو رات ہی آپ کو قبول کر چکی ہوں، اب کیا رات جو کچھ ہوا وہ کچھ نہیں تھا؟ کیا مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہو بھی گیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی، مگر خدا کے لیے جاہل عورتوں کی طرح ہر چیز کو رومانٹیسائز کر کے اپنی مرضی کے مطابق نکالنا بند کرو۔ تمہارے اور میرے درمیان نہ محبت ہے، نہ اٹریکشن، نہ لسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سن رہی ہو نا؟ نہ میں یہ تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، نہ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہاں آج اسی وقت ختم ہونا چاہیے۔ ہمارا اکٹھے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ صفا نہ سمجھی سے اس کو دیکھے گئی، پھر مضبوط لب و لہجے میں پوچھنے لگی، آپ کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں کچھ ہل ول تو نہیں گیا؟ بدتمیزی مت کرو، آپ میری ذات کو بلیا میٹ کرنے والی باتیں کر رہی ہیں، میں تو بس آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔
میں نے ایسے دنیا سے باہر کی بات نہیں کرتی جو سمجھ میں ہی نہ آ سکے. یہ بات آپ کو اب یاد آئی ہے نا؟ شادی کرنے کے بعد میرے باپ کا پیسہ لگوا دیا, میرے ارمان جگا دیے, اور صاحب آپ فرما رہے ہیں ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں بن سکتا. تو کل 500 لوگوں کے سامنے نکاح کرنے کا ڈرامہ کیا تھا؟ میں پھر سے کہوں گا, بلکہ خبردار کر رہا ہوں, تمیز سے بات کرو ورنہ یہ گفتگو یہیں ختم ہوگی اور تم آج کے آج ہی واپس اپنے گھر بھیج دی جاؤ گے. وجہ کس کی وجہ؟ جناب پسند کرنے کی وجہ. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کبکبا گیا, آنسو بھر آئے جس پہ اس نے نفرت سے آنکھیں رگڑیں, جس پر تھوڑا نرم پڑتے ہوئے بولا, تم بری لڑکی نہیں ہو, مگر میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر دے کر خوش نہیں ہوں. کیوں, مجھ میں کیا کمی ہے؟ پڑھی لکھی ہوں, امیر ہوں, خوبصورت ہوں. پلیز خدا کے لیے یوں نہ کرو. مگر تم خود انصاف کرو, کہاں سے خوبصورت؟ رنگ گورا ہونے کو خوبصورتی نہیں کہتے, خوبصورتی کے کچھ معیار ہیں. اب یہی دیکھ لو, تمہارا تو لباس بھی عام پیمائش کے آنے والے سوٹ پیس میں نہیں بنتا ہوگا. اتنی چھوٹی عمر میں اتنا وزن رکھا ہوا ہے, پھر تمہیں اس میں کوئی عجیب بات بھی نہیں لگتی؟ جو لوگ تمہیں لہنگا میں دیکھ کر لہنگے کی درگت پر ہنس رہے تھے, تم ان کو دیکھ کر شرما رہی تھی. میرے باپ, آپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. صفا کی مسکراہٹ مرجاتی نہ ہونے کے برابر رہ گئی. عجیب دھوپ چھاؤں سا منظر تھا, چہرے پر مرتی ہوئی مسکراہٹ, آنکھوں میں بڑے نیر اور کپکپاتے لب, جیسے ماں بچے کو ڈانٹ رہی ہو اور بچے کو یقین نہ آ رہا ہو جیسے میری ماں مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی. بے وقت آنکھوں میں امید اور مایوسی ناچ رہی تھی. تو اس دن آپ مجھ سے اظہار محبت کرنے نہیں آئے تھے؟ اگر میں ایسا کوئی شوق پالوں تو میری نصیحت ہے میری لاش کو چوک میں لٹکایا جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی, یا میں محبت کے قابل نہیں ہوں؟ وومن فار گاڈ سیک ویک اپ, اور مجھ سے فضول سوال و جواب کرنا بند کرو. تم میری پسند نہیں, اور جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میرا نصیب نہیں بن سکتی. تحمل سے پوچھتے ہوئے وہ اپنے حوصلے پر خود حیران ہوئی. تو شادی کیوں کی؟ ابا کا قرض اتارنے کے لیے. صفا نے جھکا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا. اس کا خوبصورت مکھڑا, آنکھوں کے سنہری لہجے کی اکتاہٹ صفا کے دل پر خنجر چلے. کیسا قرض؟ بڑے ابا نے بہت بڑی سیاست کھیلی ہے, اور اس سازش کا تمہیں وہ خود بتائیں گے. پر اتنا یاد رکھو, وہ تمہارے لیے اچھا قابل لڑکا ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تھے, اس لیے بلیک میل کرنے کو میں مل گیا. پر میں اس جہنم نما شادی کو نہیں چلا سکتا. اس سے بہتر ہے ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے ان کو قسطوں کا قرض واپس کر دوں گا. مشکل ہوگا مگر میں اس کے لیے تیار ہوں. صفا کو لگا اب تو تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونکی گئی ہے. پھر بھی وہ بولی, آپ جانتے نہیں ہیں میں گاؤں میں رشتہ داروں میں میری کتنی بےعزتی ہوگی. لوگ تو باتوں سے مجھے کچا چبا جائیں گے. صفا, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. کئی لوگ تو یہ کہیں گے کہ میں بدکار تھی جو شوہر دوسرے دن ہی مجھے چھوڑ گیا. جس زمانے میں بس رہی ہوں یہ 21ویں صدی ہے. یہاں ایسی ویسی دقیانوسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی. جس معاشرے میں آپ اور میں پیداوار ہیں نا, وہاں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کی سوچ نے وقت کے ساتھ ترقی کی ہے, ورنہ زیادہ تر آپ کے جیسی ہیں. مجھ پہ تہمت لگنی ہے, میرا نام محفلوں میں گھروں میں موضوع گفتگو بنے گا. سارے ووٹ آپ کے حق میں جائیں گے کہ بیچارہ کس کے ساتھ باندھ دیا گیا. کرتا بھی تو کیا, میری لاؤبالی طبیعت آج میری سب سے بڑی حامی بن جائے گی. اس لیے مجھے ایک ڈیل چاہیے. میں آپ کے خاندان کی لڑکی ہوں, ہمارا بچپن ساتھ گزرا, اتنا تو حق میرا بنتا ہے کہ میرے ساتھ اتنی سی رعایت برتی جائے. داؤد نے گہری سانس کھینچی, جیسے اپنے ضبط کو آزما. کیا چاہتی ہو؟ خاموشی سے چلے جائے. طلاق کی بات نہیں ہوگی. ناممکن, میں کوئی انچاہی سٹرنگ اٹیچڈ نہیں رکھنا چاہتا. یہ کوئی اتنا مشکل مطالبہ تو نہیں ہے. میں کون سا آپ کے دل مانگ رہی ہوں. جب تک میں اس صورتحال کو قبول نہ کر لوں طلاق کی بات نہیں ہوگی. کہا نا ناممکن ہے. ادھر گھر والوں کو حقیقت معلوم ہونے کی دیر ہے. مجھے فون کر کے جینا حرام کر دیں گے کہ بیچاری صفا یہ, بیچاری صفا وہ. سمجھ رہی ہو, یہ نہ تمہیں جینے دیں گے نہ مجھے. اور میں یہ سب ایک پیارے خواب سمجھ کر بھولنا چاہتا ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں میرے حوالے سے آپ کو کبھی کوئی کال نہیں کی جائے گی. آپ کے سامنے کوئی میرا نام ہی نہیں لیا جائے گا. تو بن پوچھے طلاق بھیج دیجیے گا, بات ختم. اس سے کیا فرق پڑتا ہے طلاق اب ہو یا تب, جب ہم نے رشتہ ختم ہی کرنا ہے تو آج کیوں نہیں. تم اپنے لیے کوئی اور بکرا خرید کر. بس, آپ نے بہت بول لیا اور میں نے بہت سن لیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھی, آنسو صاف کیے اور اس کے جانے پیٹ کرتے ہوئے بولی, کمرے سے چلے جائیں. میرا کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا صفا سو گئی ہے. فنکشن کے وقت اٹھ جائے گی, اس سے پہلے کوئی ڈسٹرب نہ کیا جائے. میں آج رات کی سیٹ سے واپس جا رہا ہوں. اگر تم اپنا وعدہ قائم نہ رکھ سکو یا اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہو تو مجھے ایک میسج کرنا پڑے گا. اگلے دن طلاق کے پیپر بھیج دیے جانے ہیں. اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تو کمرے سے چلا گیا اور پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑ گیا. پورے 2 مہینے سے وہ ہاؤوں کے جھولے میں جھول رہی تھی. دن رات ایک کیا ہوا تھا. کوئی 10 ڈیزائنر رد کرنے کے بعد کہیں جا کر اس کو کسی کا لہنگا پسند آیا تھا. ولیمہ کا جوڑا اس نے خود اسکیچ بنا کر ڈیزائنر کو دیا تھا کہ ایسا اسٹائل اور کٹ چاہیے. اچھے سے اچھی چیز پسند کرنے والی صفا کو زندگی نے یہ کیا دن دکھایا تھا. اپنے پورے گاؤں میں روب رکھنے والی لڑکی, مزاروں پہ
حکم چلانے والی کیسے دھتکاری گئی، ششتر سے کھڑی مسلسل بند دروازے کو تکے جا رہی تھی۔ وہ جس کے کھانے میں نمک کم تیز نہ ہو جاتا تو وہ شکایتوں سے سارا گھر سر ٹو اٹھا لیتی تھی۔ اس وقت یوں لب بیچے کھڑی تھی جیسے بولنا سیکھا ہی نہ ہو یا زبان نہ پائی ہو۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنتے ہی اس کے وجود میں حرکت ہوئی، آگے بڑھ کے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، چلتی ہوئی آ کر بیٹھ کے اکٹھی ہوئی چادر پہ ترچھی لیٹ گئی، گھٹنوں کے پیڑ کو ساتھ ملا لیا، دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے، اس چاہ میں کہ آنکھیں موندے کہ شاید بھیانک خواب یہیں آتا ہو۔ دنیا ساری بند آنکھوں کے پیچھے خاموش ہو جائے، دنیا دوبارہ سے حسین ہو جائے، آ گئی ہی کہ جو تیر چل چکے ہیں وہ واپس مڑ جائیں۔ بھلا انہونیاں بھی کبھی ہوئی ہیں، بھلا مقدروں میں لکھے دکھ بھی کبھی ٹلے ہیں، نہیں نا، تو صفا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آنکھیں موند لینے کے بعد بھی حقیقت وہیں کی وہیں رہی۔ اسی شام اس کے ولیمے کا فنکشن ہوا، برٹش نے اس کو تیار کیا، ہر کوئی اس کی خاموشی کو شرم سے منسوب کرتا رہا۔ وہ خود کو بھی بالکل نم محسوس کر رہی تھی، ولیمے کا فنکشن اپنے زور پہ تھا۔ جب افشین نے اس کے کان میں گھستے ہوئے اس کو ہلایا، سالی کچھ تو بول، لگتا ہے نہیں ہے کہ اپنی موٹی کے ولیمے پہ آئی ہوں، ایک دم بت بنی سب کو دیکھے جا رہی ہوں۔ اس کی جانب سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی، اچھا سن، وہ سندل نہیں تھی؟ ہوگی، ماں صدقے جائے، تم بولی تو، پر میں سنجیدہ ہوں، کون سندل؟ ارے فاطمہ باجی کی بہن جو پچھلے سال ان کے پاس رہ کے گئی تھی، جس کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ یاد کر کے بے دلی سے بولی، ہاں وہ مر گئی ہے۔ وہ چونکی اور گردن موڑ کر اپنے برابر بیٹھی افشین کی آنکھوں میں دیکھا، کیسے؟ وہ جو میں نے سنا ہے کہ اس کے مطابق 2 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ میکے آئی تو اس کا شوہر اس کو لینے ہی نہیں آیا، مگر جب اس کے گھر والوں نے اس کی سسرال سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا لڑکا اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے سندل پاک لڑکی نہ تھی اور وہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ گیا۔ دونوں طرف کے بڑے بیچ میں پڑے۔ جب افشی اپنی بات بھول کر صفا کی طرف تفتیش سے دیکھنے لگی، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے جو بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ صفا تمہیں کیا ہو رہا ہے، ایسے کیوں کانپ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ اس کی سانسیں ایسی پھولی تھی جیسے اولمپکس میں دوڑتی آئی ہو۔ بات چیت ابھی جا رہی تھی، فیصلہ پنچایت کے پاس گیا۔ سندل کے شوہر نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اس کی بیوی کے اس کے پہلے کسی مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات رہ چکے ہیں، لہٰذا ایسی بے حیاء لڑکی کو سرے عام سزا دی جائے۔ پنچایت کے فیصلے پر اس کو مار دیا گیا۔ صفا کا سانس رک گیا، چہرہ پیلا فاق، ہاتھ پیر پسینے سے بھیگ گئے۔ اس کی حالت دیکھتے ہی افشی نے پھپھو کو بلایا اور ایک تو لڑکیوں کے ساتھ مل کر صفا کو برائڈل روم میں لے گئے۔ وہ صوفے پر چت لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی، پلکوں کے باڑ سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے۔ افشی دیکھ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھپھو اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بولتی کیوں نہیں ہے؟ پریشان مت ہو بیٹی، اصل میں جوڑا بہت بھاری ہے، گرمی سے دل گھبرا گیا ہوگا، تھوڑا آرام کرتی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ پر اس کا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ شوگر لیول لو ہو گیا ہوگا نا۔ تم جاؤ، ان لڑکیوں کو بھی لے جاؤ، کھانا کھاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ ان کو سوچ گیا تھا صفا کی اس حالت کے پیچھے کوئی بات ضرور تھی۔ میں اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی ہوں بیٹے، بات مانتے ہیں، تم باہر دیکھو نہ جانے لوگ کیا سمجھیں۔ اچھا میں ایک چکر لگا کر آتی ہوں۔ افشی کے جاتے ہی پھپھو نے اندر سے دروازہ بند کیا اور صفا کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بڑی نرمی سے پوچھنے لگی، صفا میری جان کیا ہوا ہے؟ جب سے نیند لے کر جاگی ہوں یوں ہی کھوئی کھوئی سی ہوں، صبح تو اتنی ہوش تھی، مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا داؤد نے کچھ کہا ہے؟ ہائے پھپھو، ان 2 الفاظ کو اس قدر رقت سے ادا کیا تھا کہ پھپھو نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آگے صفا کی بے قابو سسکیاں جو شروع ہوئیں تو بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ پھپھو نے اس کو اپنے گوش میں بھر لیا، بس میری بچی بس، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پہ وہی الزام لگیں گے جو سندل پہ لگے۔ وہ مر گیا ہے پھپھو، ظالموں نے مار دیا، مجھے بھی مار دیں گے، داؤد کا کیا جائے گا؟ میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا پھپھو، اللہ کی قسم میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، میں ناپاک نہیں ہوں، پر اب میری کون سنے گا؟ ہاں کون یقین کرے گا؟ لڑکی کے بارے میں افواہ بھی اڑے تو بغیر تصدیق کے سچ مانی جاتی ہے۔ مجھے جب طلاق ہوگی سب یہی سمجھیں گے کہ صفا ہی قصوروار ہے، صفا ہی بری ہے، پر وہ کہتا ہے یہ شادی نہیں چل سکتی، میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی؟ اللہ نہ کرے اتنی بڑی بات کیوں بول رہی ہو؟ داؤد نے کوئی بکواس کی ہے؟ میں ابھی یہاں اس کو بلواتی ہوں، اگر اس نے تمہارا دل توڑا ہے وہ خود معافی مانگے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ داؤد، یہ شادی میرا رشتوں کا مان، میری ہستی کا غرور، میرا اعتماد، میری خوشیاں، سب کچھ۔ ایک بات بتائیں کہ آپ نے داؤد کو شادی مجھ سے اس لیے کروائی تھی کیونکہ آپ نے بڑے ابے سے پیسے دینے تھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی فضول سوال جواب کر رہی ہو؟ اب نہ بتائیں، آپ کا نظر چرا کے بات کرنا مجھے سب بتا گیا۔ اب ایسا کریں بڑے ابا کے ڈرائیور کو بلا دیں، میں گھر جاؤں گی، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر چل کر تھوڑی دیر باہر بیٹھنا، مہمان تمہیں گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ رہنے دو پھپھو، ہمارے نقصان ہوئے ہیں، مہمانوں کی تو بچت ہونے دیں، ویسے بھی 2 دن کے بعد ہر گھر میں میری باتیں ہونی ہیں، وہی طوائف قافلے ہوں گے، میرے جنازے کا کندھا دینے آ جائیں گے۔
پھپھو نے ایک دفعہ پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ کیا میری محبت پہ کوئی شک ہے؟ واللہ آج سے پہلے نہ تھا۔ میرا یقین کرو، جو بھی ہوا ہے، جو بھی ہوگا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ پہلے کیوں نہ میرا ساتھ دیا؟ کیوں مجھے خواب بننے دیے؟ کیوں نہ آئینہ دکھایا؟ ہاں، کہاں وہ سمارٹنس کا پہاڑ داؤ صاحب، اور کہاں میں؟ اس کے ساتھ میں نمٹ لوں گی؟ نہ نہ نہ، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے فٹ سے سارے آنسو صاف کر دیے۔ آپ اس سے بات نہیں کریں گی؟ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا۔ ایسا ہوا تو وہ آج رات جانے سے پہلے مجھے طلاق دے کر جائے گا، اور اگر ایسا ہوا، اگر مجھے آج کی ہی تاریخ میں طلاق ہوئی نہ پھپھو، کل کا سورج میرے جنازے کے بعد غروب ہوگا۔ اسے دھمکی نہ سمجھیے گا، حالی لفاظی نہیں سمجھنا، ایسا ہونا ہے۔ میرے پاس ہونے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ یہی سمجھ لیں آج صفا مر گئی، اور دیکھیں اس کا قتل بھی ہوا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی کمر موٹی ہے، پر ہوں تو میں بھی انسان چھوڑ جانور بھی ہوتی تو آپ کے بیٹے کو تب بھی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ میری یوں تسلیل کرتا، مجھے روند کر کہتا تمہارا میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس نے مجھے ہاتھ کیوں لیا؟ اتنا ارادہ کا پکا تھا تو پہلے کیوں نہ بھاگ گیا؟ منگنی توڑ دیتا، مجھے دکھ ہوتا، پر یوں رسوا تو نہ ہوتی میری ہستی، پر یوں سوال نہ اٹھتے جیسے آپ اٹھیں گے۔ پھپھو منہ پر ہاتھ رکھ کر پہلی دفعہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ دل حیرت سے سہم گیا تھا۔ ایک بات تو صاف تھی کہ یہ سب کیا دھرا داؤد کا ہی ہے، مگر اس میں ان کو اپنا قصور بھی نظر آ گیا۔ پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ باپ بیٹے کی انا کا نہیں، یہ تو انسانی جانوں کا مسئلہ تھا۔ نہ پھپھو نے کسی سے ذکر کیا، نہ کوئی اس سے سوال جواب کر سکا، اور داؤد اکرام ملک سے چلا گیا۔ شادی کے تیسرے دن وہ لوٹی پوٹی سی اپنے دادا کے پاس پہنچ گئی، روئی، چیخی چلائی، اور پھر خاموشی کے بکل اوڑھ گئی۔ سارا دن اپنے کمرے سے تو دور بیڈ سے ہی نہ نکلتی، کھانے کی ٹرے جاتی، ویسے ہی واپس آ جاتی۔ پھوپھا ہر روز آتے، مگر وہ ان سے نہ ملتی۔ بڑے ابا ہار مان چکے تھے، افشی اس کے ساتھ چپکی بیٹھی رہتی، زبردستی کچھ کھلا دیتی، کبھی اس کی منتیں کبھی کام نہ آتی۔ ایک مہینے کے بعد صفا نہ رہی، بلکہ صفا کا سایہ رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، اس کا جسم سو گیا، ویسے معلوم ہوتا جیسے کبھی مسکرائے ہی نہ ہوں گے۔ 2 دن گزر جاتے، وہ ایک لفظ نہ بولتی۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ افشین ڈرائیور کے ساتھ اس کو ہسپتال لے گئی، جہاں اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ایک تو کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، دوسرا ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ جس میں ایک نہیں 2 جانیں پا رہی ہیں۔ یہ خبر ابھی بس افشین تک کی تھی۔ پھپھو کو جیسے ہی اس کی بیماری کا علم ہوا، وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ گھر پہ چونکہ کوئی نہیں تھا جو ان کو لے کر آتا، اس لیے انہوں نے جیٹھ کے بیٹے کو فون کیا۔ ایوب اسی وقت آ گیا۔ اس دن ایوب نے صفا کو شادی کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پہلے تو پہچانا ہی نہیں، پھر حیرت کی زیادتی سے وہیں کا وہی بت بنا کھڑا رہا۔ ایک فربی سی نرس کمرے میں آئی۔ صفا اس کو دیکھ کر ہنسی اور حقیر لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے بولی، بلڈی فیٹ کاؤ۔ نرس اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کو آگے بڑھی۔ تمہیں اثر نہیں ہو رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ موٹی، تم مر جاؤ، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تم انسان ہی کب ہو؟ یو آر اے بلڈی فیٹ کاؤ۔ نہیں، وہ کہتا تھا بلڈی اگلی فیٹ کاؤ۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے بدصورت موٹی گائے۔ ایوب بیڈ کے قریب آیا اور صفا سے بولا، بھابھی آپ کی یہ حالت اگر بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اچھا ہوا جو وہ نہیں رہے۔ چند گھنٹوں کے ساتھ کا یہ اثر ہے۔ تو ایوب کی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ صفا بیڈ سے نکل کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ کمرہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل تھم گیا، جس میں فقط صفا کی آواز گونجی، یہ کیا زبان استعمال کی؟ استغفار کرو، کہو اللہ اس کو لمبی زندگی دے۔ کس دل سے تم نے کہہ دیا کہ وہ نہیں رہا؟ ایوب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کہاں سے طاقت ہے اتنا زور کا تھپڑ مارنے کی؟ اور اپنی دکھتی گال پر ہاتھ رکھا صفائی دیتے ہوئے بولا، میری مراد ان کا آپ کی زندگی سے جانے کا تھا، دوسرا مطلب نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ یہاں۔ اس نے اپنے دل پر شہادت کی انگلی ماری، تب ہی بڑے ابا بھی وہاں پہنچ گئے۔ افشین نے انہیں بلایا تھا۔ پھپھو اس کے قریب آئی اور تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں بہت کمزوری ہو گئی ہے، ایک تو چکر نکلنے سے تمہاری سانس پھول جاتی ہے، تم ایسی حالت میں مزید امتحان سے گزرنا مول نہیں لے سکتی۔ بات کرنے کے ساتھ ہی جب پھپھو نے اپنے آنسو صاف کیے، تب اس نے غور سے سب کے چہرے پڑھے، تب چونکی اور فوٹ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری پیگنینسی کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ کمرے میں سوئی گرتی تو اس کی آواز میں شور ثابت ہوتی۔ پھپھو اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مسلسل آنچ پوچھ رہی تھی۔ بڑے ابا اپنی چھڑی کا سہارا لیے کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ افشی ڈر کے مارے سانس روکے ہوئے تھی کہ نہ جانے کیا رد عمل میں ہونا۔ ایوب کمرے سے نکل گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ ڈاکٹر کہتی ہے تم بہت کمزور ہو، تمہارا جسم ایک جان کی خوراک پوری نہیں کر سکتا کہ جا کے 2 کی۔ خون کا ایک قطرہ نہیں ہے، پریگنینسی کی ٹرمینیشن کرنا پڑے گا، مگر اس میں بھی رسک ہے۔ تمہارے اندر اس وقت اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، آپ نے یہی کہا نا؟ وہ باقاعدہ رو رہی تھی، منہ سے بولے جانے کے بجائے گردن ہلا کے جواب دیا۔ صفا چپ چاپ لیٹ کی۔ پھپھو سمجھاتے ہوئے گویا، سائیڈ میز پر جو 2 گولیاں نرس رکھ کر گئی ہے،
जब भी खुद को तैयार महसूस करो ये 2 गोलियां खा लेना। वो कुछ नहीं बोली, खामोशी से लेटी गहरमई नुक्ते को देखी गई। अफशीन आकर बेड पे भी उसके पास बैठ गई। सफ़ो कुछ कहोगी नहीं? सफ़ा ने बराई आंखों से अफशीन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए, अब से तुम्हें मेरी मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, खुद ही खाना खा लिया करूँगी। नहीं देखो, इस दफ़ा गोली खा लो, बच्चा अल्लाह फिर दे देंगे। दिमाग ठीक है? वो मुझे छोड़ गया, मैं अपने बच्चों को छोड़ दूँ? फिर उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह गया? और कितनी औरतों को जानती हो जो शोर से अलर्जी के बाद मेरी तरह खुद को मौत के मुंह में लेकर जाती हैं। मैं बेहिस नहीं हूँ और मेरे जैसे लोग किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। यहाँ तो बात मेरे बच्चों की हो रही है, जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी भी दे दूँ। अगर बच्चे रखोगे तो तुम्हारे अपने बचने के चांसेस कम हैं। अपनी हालत देखिए, डॉक्टर कहती है मिसकैरेज भी हो सकता है। होने दो, अगर सब कुछ खुद से होता है तो होने दो, मगर मैं अपने बच्चों का कत्ल नहीं करूँगी। अफशी का जी चाहा अपना सर पीट ले। डॉक्टर ने आकर सारे रिस्क गिनवाए, जिस पर वो जोश से बोली, अब से तंग नहीं करूँगी, वक्त पे खाना खाया करूँगी, दूध भी पीना शुरू कर दूँगी, सब कुछ खाऊँगी। डॉक्टर उसको टोकते हुए बोली, एकदम से तुम नॉर्मल रूटीन में नहीं जा सकती, धीरे धीरे से पोर्शन पे काम करना होगा, वरना तुम्हारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। उसने आंसू साफ करते उस बात में सर हिलाया। उसी दिन उसको बहुत सी दवाओं और हदायतों के साथ घर ले आए। इसने जो जो वादे किए सब पूरे किए, मगर बच्चों के पैदाइश के फ़ौरन बाद बहुत बुरी तरह पोस्ट एंटीनल डिप्रेशन का शिकार होगी। जो गालों की नालियाँ वापस आना शुरू हुई थी, फिर से मुतासर होगी। मगर यहाँ भी इसके दोस्तों और फैमिली ने इसकी मदद की, अकेला नहीं छोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़िंदगी से जानिब ले आए। फूफो, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? मदीहा सफ़ा की आवाज़ पे चौंकी, जो न जाने कब आकर उनके बराबर बैठी। कुछ नहीं बेटी, बच्चा कहाँ है? उन दोनों को बाहर कोई गुब्बारे वाले नज़र आ गया। ताहा की शामत बुलाकर साथ ले गया। वापस तभी आएंगे जब या तो गुब्बारे वाले के पास गुब्बारे ख़त्म होंगे या ताहा की जेब से पैसे। मदीहा मुस्कुराने लगी। अगर आप बताना नहीं चाहती तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। वो शर्मिंदा है। कौन? दाऊद? दाऊद को अपने किए पे शर्मिंदा है? पप्पू, शर्मिंदा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वक्त तो बहते पानी की तरह गुजर कर बहुत दूर जा चुका है। क्या वो अब तुम्हारे दिल से निकल गया है? बहुत देर का पप्पू। बाज़ औक़ात हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, वो लोग अपने गलत रवैये की बिना पर हमारे दिलों से अपना मुकाम खो देते हैं। वो खुद ही मोहब्बत को ख़त्म कर देते हैं। आपके बेटे ने भी ऐसा ही किया है। अब ना वो जाने क्यों बुझी हुई चिंगारियों को हवा देकर आग ढूंढना चाह रहा है। वो कल का घर से निकला हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। कहाँ जाना है? यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। घर से निकलते वक्त वो काफ़ी जज्बाती बातें कर रहा था। आप मुझे क्यों बता रही हैं? सफ़ा, माफ़ कर देने वाले का रुतबा बड़ा होता है। इस वक्त मैरिज हाल वलीमे के मेहमानों से कचाकच भरा हुआ था और वो दोनों एक मेज़ के गिर्द बैठी सरगोशियों में बोल रही थी। पुप्पो, आप। इसकी बात वहीं रह गई, क्योंकि जिन स्पीकर से म्यूज़िक चुन कर आ रहा था, म्यूज़िक बंद होकर जो आवाज़ आई थी उसको पहचानते ही इसकी दिल ने धड़कन मिस की थी। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, अगर आप लोग कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद एक हस्ती से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उसका गंभीर लहजा सुनते ही सफ़ा का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। पहले उसकी आवाज़ ही आई थी, फिर स्टेज से एक झलक भी दिखाई दी। मलगचा सा चिकन और लबास, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। आज पहली दफ़ा उसके बाल लापरवाही से पेशानी पर बिखरे हुए थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक टिप टॉप शॉप रहने वाला मर्द आम से खुलिये में था, और ये बात सफ़ा से बेहतर कौन जान सकता था कि वो किस कदर हसीन लग रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर ही सफ़ा को अपने चेहरे से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था, और वो कह रहा था, यहाँ पर मौजूद मेरी फैमिली के लोग तो मुझे जानते ही होंगे, वो भी भगोड़े के नाम से। जो लोग नहीं जानते उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं एक नादम शख्स हूँ जो इस वक्त अपनी बीवी से माफ़ी मांगने आया है। और माफ़ी आप सबके सामने क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि इसको सबके सामने तकलीफ़ देकर गया था। जो लोग साहिब औलाद हैं उनमें से एक बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों की शादी के फ़ैसले करते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें। दो लोगों के दरमियान ज़हनी हम-आहंगी ज़रूर हो। नवाल जैसी बेटियाँ फराज जैसों को ना सौंप दिया करें। ना सफ़ा के मामले में किसी दाऊद का एतबार किया करें। ये लोग इन नाजुक दिलों को तोड़ मोड़ कर फेंक देते हैं। मुझे आज से पहले कतई इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कैसे हमारी ज़ुबान से निकले अल्फाज किसी की शख्सियत तबाह कर सकते हैं, और ना ही इस बात का अंदाज़ा था कि अगर मोहब्बत हो जाए तो वह कैसे आपको दुखों के करीब कर देती है। मेरी शादी मेरे वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी, और जिसके साथ शादी हुई थी मैंने उसको समझने जानने का एक दिन भी ज़ाया नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? इसकी सबसे बड़ी वजह उसका ज़ाहिर था, क्योंकि वो मोटी थी। मैं आज बड़ी शर्मिंदगी से अपनी ज़ात के उस ऐप को मान रहा हूँ। मैंने उस पर राय से नहीं की, आवाज़ कसी, इसका मजाक उड़ाया, उसके साथ हद तक मैं इस रवैया अख्तियार किया। अब ये समझ आया कि कमी उसमें नहीं मुझ में थी। मेरे अंदर एहसास, इंसानियत, अखलाकियात, किस किस बात की कमी न थी जो मैं खुद पसंदी में अंधा हो गया।
کیونکہ میں تو بہت تعلیم یافتہ تھا، کماؤ سپورٹ تھا جس پہ مرنے والی لڑکیوں کی لمبی لائن ہے۔ صفا کے دل پر گھونسا پڑا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ لمبی لائن تھی، بلکہ سچ بول رہا تھا۔ اس پہ مرنے والیوں کی لمبی لائن ہی ہے۔ وہ ساکت بیٹھی اسی کو سن رہی تھی جس نے سارے حال کو اپنی آواز میں گرفت لیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی ہمارا غرور کا سر اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کوئی انسان ہی نہیں لگتا۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ جس کو میں نے حقیر سمجھا، اس نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں جو اس قدر پر اعتماد اور پیارے ہیں کہ میں فقط 4 دن پہلے ان سے پہلی مرتبہ ملا ہوں مگر ان کا فرش تار ہو گیا۔ میں آج ان سب کے لیے ہمیں صفا تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تمہاری جگہ پہ اس وقت میں ہوتا تو شاید میں دوسری طرف پلٹ کر اس معافی کی جانب دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، مگر چونکہ تم مجھ سے اچھے انسان ہو تو میں امید کر سکتا ہوں کہ شاید تم مجھے معاف کر دو۔ درمیان میں اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود وہ اس کی نظروں کو اپنی آنکھوں سے جکڑے بول رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں مائک پکڑے اسٹیج سے کود کر اترا اور جیسے انجانی قوت کے تحت صفا کی جانب کھینچا چلا آیا۔ آ کر اس کے بالکل سامنے اکڑو بیٹھ گیا۔ صفا نہ منہ کھولے پھیلی آنکھوں سمیت اس قدر قریب اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں غلط تھا، بہت برا ہوں، تمہیں فراموش کر گیا، مگر ابھی یہ عالم ہے صفا کہ جب سے تمہیں دوبارہ سامنے پایا تمہارا چہرہ نظروں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے آخر کار مجھے بھی کسی سے محبت ہو گیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اپنے لذرتے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ہچکی برتے ہوئے بولی، یہ چہرہ تو فانی ہے، میں اس چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس چہرے کی بات کر رہا ہوں جو اپنی اولاد کو آغوش میں لے کر محبت لٹاتا ہے، جس سے یہ اتنی پیاری فیملی چلائی ہوئی ہے، جس نے اپنی کمزوریوں کو اپنی قوت بنایا۔ معاف کرنے کے لیے جتنا وقت چاہو لے لو، میں انتظار کروں گا، مگر مجھے دوسرا موقع دے دو، مجھے اپنے رویے سے ان تلمباٹوں کو مٹانے کا موقع دے دو، ایک موقع تو دو۔ اگر اپنے دل میں اتنی گنجائش بھی نہ پاؤ تو صفا مجھے اپنے گھر کا نوکر رکھ لو۔ وہ سرخ ہوتی نظروں اس کی برائی آنکھوں میں ڈالے بول رہا تھا، اپنے دروازے کا چوکیدار رکھ لو، اپنے بچوں کا ہنسامہ بنا لو، ڈرائیوری کی نوکری دے دو، جو کہو گی کرنے کو تیار ہوں، پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم انکار کر دو گی تو میں تم سے ایک فرمائش کرتا ہوں۔ وہ آنسوں کے درمیان بولے، کیا مجھ سے شادی کر لو؟ صفا نے ٹیشو میں آنسو جذب کرتے ہوئے جواب دیا، اگر میں ہاں کر دوں تو ان سب کا کیا بنے گا جن کے ساتھ تمہارے دن رات گزرتے ہیں؟ داؤد نے اپنی قمیض کی آستین کے ساتھ آنکھوں کی نمی پہنچتے ہوئے ہنستے ہوئے، ان کو تم پہ قربان کر دوں گا، میں انکار کر دوں تو میں تمہارے گھر کے باہر کیمپ ڈال لوں گا، خیمہ لگا کر وہیں رہا کروں گا اور تب تک رہوں گا جب تک تم ہاں نہیں کرو گی۔ میں پھر سے موٹی ہو جاؤں گی، میں تمہارے لیے وہ والا گانا گایا کروں گا۔ کون سا؟ وہ نظروں میں اشارہ لیے، ہائی نی میری موٹو۔ صفا کی ہنسی نکل گئی۔ داؤد کو ایسا لگا جیسے بادلوں میں سے سورج نکل آئے۔ اگلے پل وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، میں نے جتنی دفعہ تمہاری اور لڑکیوں کے ساتھ تصویریں دیکھی ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر تمہیں اور ان کو 101 گالیاں دی ہیں۔ داؤد نے سر پیچھے کو گرا کر جاندار کہہ مارا۔ وہ براہ راست داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ داؤد چہرہ دھندلا جاتا تو وہ ہتھیلی کے اوپر سے آنکھیں رگڑ لیتی۔ میرا دل کہتا تھا میں تمہیں فون کروں مگر افشین اور ایوب روک لیتے تھے۔ پھر مجھے اپنا وعدہ یاد آ جاتا تھا کہ تو ڈر کے مارے کچھ دن نکل جاتے کہ اگر تمہیں فون کیا تو تم طلاق بھیج دو گے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، مجھے معاف کر دو، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ اوکے ناظرین، تو جیسے کہ آج کی ایپیسوڈ کافی ایموشنل تھی، ہمیں ماضی کا بہت سے ایسے حالات پتہ چلے، تو اگلی ایپیسوڈ اگلے پارٹ کے لیے ہمارے ساتھ جانی رہیے گا، ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا اور دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے۔ اور ان ہوپس ہو کہ نیکسٹ پارٹ ول بی دا لاسٹ پارٹ اس ناول کا، کیونکہ دیکھتے ہیں صفا پھر اسے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ریبورڈنگ ہو جائے گی، مگر اس کے بعد کیا صفا کے لیے وہ خوشیاں، وہ ساری تکلیفیں بھلانا کیا اس کے لیے آسان رہے گا؟ کیا پھر وہ واپس زندگی کی طرف پلٹ آئے گی؟ کیا پھر وہ ویسے ہی داؤد کو چاہے گی جس طرح اس نے محبت کی تھی؟ دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئی ناول ریکمنڈیشن ہے تو پلیز کائنڈلی کمنٹ باکس میں لکھا کریں کہ آپ کو اس ناول کی ریکمنڈیشن ہے، اس ناول کی ریکویسٹ ہے، تو انشاءاللہ ہوپ سو آپ کی ریکویسٹ کو پورا کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔